In Jesus' name. مکاشفہ کی کتاب اس کا 6واں باب ہم اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں، اور پہلی آیت سے پھر میں نے دیکھا، اب 5ویں باب میں اس نے دیکھا کہ وہ تمار خداوند نے اس کے ہاتھ سے لیا اور سب نے پرستش کی کہ تو ہی اس کتاب کی موروں کو کھولنے کے لائق ٹھہرا، تو ہی نے یہ کیا، اور اب 6 باب میں ان موروں کو کھولنا شروع کر دیا۔ تو لکھا پھر میں نے دیکھا کہ برا نے ان 7 موروں میں سے ایک کو کھولا۔ کون سی موریں یاد ہے؟ وہ جو تمار لپیٹا ہوا تھا، تھوڑا سا تمار، پہلی جو مور ہے اس کو کھولا گیا، سیل کو توڑا گیا، اور پھر اس نے اس کو اوپن کیا۔ تو اس نے ایک کو کھولا اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کسی کی آواز سنی کہ آ۔ جب اس نے پہلی مور کھولی تو جاندار کتنے تھے؟ اس نے 4 باب میں اور 5ویں باب میں دیکھے 4 ان کے مختلف شکلیں ہیں۔ کوئی انسان کی سی شکل ہے، ایک کی عقاب جیسی ہے، ایک آکس ہے بچڑا، اور ایک ہے شیر ببر۔ تو یہ ایک ان 4 جانداروں میں سے گرج کسی اس کی آواز ہے۔ اس نے یوحنا سے کہا آ، کم۔ انگریزی میں یہاں پر لکھا ہے کم اینڈ سی۔ Now I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard one of the 4 living creatures saying with a voice like thunder, come and see۔ یعنی یہاں پہ لکھا آ، لیکن انگریزی میں تھوڑا سا اس کو اور واضح کیا گیا، آ اور دیکھ، کم اینڈ سی۔ تو یوحنا کو انوائٹ کیا جا رہا ہے کہ آ اور دیکھ۔ خدا دکھانے کیا لگا ہے؟ جو ابھی چیزیں ہونے والی ہیں، جو خدا کی مرضی، خدا کا ارادہ، خدا کا پلان ہے آنے والے سالوں میں جو کچھ ہونے والا ہے، وہ اسے دکھانے لگا۔ اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے۔ سب سے پہلی مور جب کھولی گئی تو اس نے کون سے کلر کا گھوڑا دیکھا؟ سفید گھوڑا، اور ایک بندہ ہے جو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اس بیٹھے ہوئے بندے کے ہاتھ میں کمان ہے، کمان لیے ہوئے ہے، یعنی وہ نہیں کمان جس کے ساتھ تیر رکھ کے تو چلاتے ہیں، وہ والی کمان، تیر کمان جس کو کہتے ہیں۔ ایک سفید گھوڑا ہے، اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اور اسے ایک تاج دیا گیا۔ اس کو ایک تاج دیا گیا، اور لکھا ہے کہ وہ فتح کرتا ہوا نکلا۔ تو یہ فتح کرتا ہوا نکلا ہے، اور تاکہ اور بھی فتح کرے۔ سب سے پہلی جو بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہستی ہے، کوئی شخصیت ہے جو آنے والی ہے، اور وہ سفید گھوڑے پر سوار ہے۔ اب مکاشفہ کی کتاب اس کے 19ویں باب میں ہمیں سفید گھوڑے پر سوار ایک ہستی نظر آتی ہے۔ 19واں باب اور 11 آیت۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے۔ وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ خداوند یسوع ہے، جو مجسم کلام ہے۔ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے خداوند یسوع ہے، جس نے خون بہایا، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ وہی ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے۔ تو سفید گھوڑے پر سوار ہستی
19वें बाब میں ایک نظر آتی ہے جو خداوند یسوع مسیح ہے، لیکن یہاں پر جو سفید گھوڑے پر سوار شخصیت ہے وہ خداوند یسوع نہیں ہے۔ اس کی ریزن، گھوڑا تو ویسے کلر کا ہے لیکن جو سوار ہے اس کے ہاتھ میں کمان ہے۔ خداوند یسوع کے پاس کون سا ہتھیار ہے جس سے وہ یوز کرتا ہے؟ یہاں پر 19वें باب میں دیکھیں تو 15 آیت لکھا ہوا ہے، قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے اور وہ لوہے کے احساس سے ان پر حکومت کرے گا۔ ہتھیار یہاں پر تیز تلوار ہے، خداوند یسوع یوز کرتا ہے۔ یہ والا جو سوار ہے اس کے ہاتھ میں کمان ہے، یہ خداوند یسوع نہیں ہے، بلکہ ایک اور شخصیت ہے جو آنے والی ہے، جو مسیح یسوع کے الٹ ہے، بلکہ اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے، جس کو کہا جاتا ہے اینٹی کرائسٹ، مخالف مسیح۔ وہ ہستی ہے جو آنے والی ہے، اور یہ جب آئے گا تو اس کی بادشاہی پوری دنیا پر قائم ہوگی۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ He will conquer the whole world۔ اس نے پوری دنیا پر اختیار حاصل کرنا ہے۔ یہ مخالف مسیح ہے جس کی بادشاہی اس دنیا پر آنے والی ہے۔ کیسے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری دنیا پر بادشاہی کرے گا؟ مکاشفہ کی کتاب اس کا 13واں باب، یہاں پر مخالف مسیح کو کے مختلف نام ہیں۔ یہاں پر مکاشفہ 13 باب میں اس کو حیوان کہا گیا ہے۔ مکاشفہ 13واں چیپٹر، پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، اور وہ سمندر کے ریت پر جا کھڑا ہوا اور میں نے ایک حیوان کو سمندر میں سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس کے 10 سینگ اور 7 سر تھے، اس کے سینگوں پر 10 تاج اور اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ مخالف مسیح ہے۔ اس کے جو سر پر کفر کے تاج جو اس کے سر پر ہے، اور ان تاجوں پر نام کس کے لکھے ہوئے ہیں؟ یسوع کیا ہے؟ سچا اور برحق ہے۔ یہ کفر کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ جو حیوان میں نے دیکھا اس کی شکل تیندوے کی سی، پاؤں ریچھ کے سے، منہ ببر کا سا، اور اس اژدہا نے اپنی قدرت اور اپنا تخت اور بڑا اختیار اسے دے دیا۔ اس کا مطلب ابلیس اپنی اتھارٹی، اپنی حکومت، تخت اور اختیار اس کو دے گا، اس حیوان کو دے دے گا۔ حیوان کا مطلب ہے پاور، مائٹی۔ پھر آگے میں نہیں پڑھتا، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے 3 آیت میں، اور میں نے اس کے سروں میں سے ایک پر گویا زخم کاری لگا ہوا دیکھا، مگر اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے ہو لی۔ کتنے لوگ اس کے پیچھے ہو لیں گے؟ ساری دنیا اس کے پیچھے لگ جائے گی۔ ویسے جو پاپولر لیڈر ہو لوگ اس کے پیچھے لگتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ملک میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک لیڈر کال دیتا ہے تو کتنے لوگ نکل آتے ہیں۔ You can see it۔ اب یہاں پر کتنے لوگ اس کے پیچھے ہو رہی ہیں؟ ساری دنیا۔ تو یہ ہے اینٹی کرائسٹ جس کے پیچھے ساری دنیا ہو لے گی۔ پھر ایک اور آیت، اگر 7ویں آیت کو دیکھیں، میں سارا نہیں پڑھوں گا، یہ جب 13ویں باب میں ہم آئیں گے پھر دیکھیں گے اس کو، لیکن 7ویں آیت میں لکھا ہے اسے یہ اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے۔ وہاں ہم نے کیا پڑھا؟ وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے، اور ایون مقدسوں پر بھی اس نے غلبہ پانا ہے۔ ویسے کئی جگہوں پر کلیسیا کے لوگوں پر یہ جو دنیا کے جو حکومتیں ہیں وہ ان پر غلبہ نہیں پا لیتی، ان کو دباتی ہیں، ان کو مارتی ہیں، کیا کیا کچھ ہے۔ تو یہاں پر بھی لکھا ہے اسے مقدسوں پر بھی سے بھی لڑتا ہے اور ان پر غالب آتا ہے، اور اسے ہر قبیلہ اور امت اور اہل زبان اور قوم پر اختیار دیا گیا۔
تو کتنے لوگوں پر اس کا اختیار ہوگا؟ پوری دنیا پر عالمگیر اس کی سلطنت ہوگی۔ اینٹی کرائسٹ کی بادشاہی کتنے ملکوں پر یا کتنے لوگوں پر ہوگی؟ مجھے لگتا ہے پوری دنیا پر ہوگی۔ ویسے عجیب سی نہیں بات لگتی کہ آج کل کتنے ملک ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ امریکہ کے پاس ہتھیار ہیں، رشیا کے پاس ہیں، چائنا کے پاس ہیں، یو کے پاس ہیں، کتنے اور ملک ہیں جن کے پاس، ایون پاکستان کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہیں۔ جب کوئی ہم پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو ہم تو استعمال بھی ہو سکتے ہیں نا۔ اب کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی کی حکومت پوری دنیا پر ہی قائم ہو جائے جبکہ ملکوں کے پاس ایٹمی پاور بھی ہے؟ لگتا مشکل ہے، لیکن اگر بائبل میں لکھا ہے تو پھر ایسے ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب ایک ادارہ ایسا ہے جس کے ذریعہ سے پوری دنیا پر کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور اب جانتے ہیں وہ ادارہ کون سا؟ یو این، یونائٹڈ نیشنز۔ کوئی بھی ملک اس کو کنٹرول جو کرے گا وہ پوری دنیا پر ہولڈ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یو این او کا ورلڈ ہیلتھ جو محکمہ ہے وہ کہتا ہے کوئی بھی آدمی جب تک وہ کورونا کا ٹیسٹ نہیں کرواتا وہ جہازوں میں نہیں بیٹھ سکتا۔ سارے ملکوں کو پابندی کرنی پڑتی ہے کہ نہیں؟ جو نہیں کرے گا اس پر پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ ہمارا ملک آپ کو پتہ کتنی جدوجہد کے بعد اس لسٹ سے باہر نکلا ہے، گرے لسٹ سے ابھی اس مہینے میں باہر نکلا ہے۔ پابندیاں تھیں۔ جب آپ گرے لسٹ میں ہو یا بلیک لسٹ ہو جائیں کوئی آپ کو قرضہ نہیں دے گا۔ آئی ایم ایف نہیں دے گا تو کوئی بھی نہیں دیتا قرضہ۔ کہہ رہا میں یہ چاہتا ہوں یو این او ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعہ سے پوری دنیا کے سب لوگوں پر ہولڈ ہو سکتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو ابھی کرونا کے تجربے میں سے ہم گزرے ہیں یہ ایک ریہرسل تھی اینٹی کرائسٹ کی۔ کرونا کے ذریعہ سے ایک چھوٹا سا جراثیم ہی تھا نا، پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ کہا جا رہا تھا جو ویکسین نہیں کروائے گا وہ سمجھ لیں وہ ملک دشمن ہے، لازمی ہے۔ اس ایک ریہرسل ایسی ہو رہی تھی کہ پوری دنیا کو قانون بنائے جا رہے تھے اور ہر بندے کے لیے، ملک کے لیے لازمی ہے کہ اس پر عمل کرے۔ ایئرپورٹ پر لازمی ہے کہ آپ آئیں، آپ کے ناک میں وہ کیا ڈالتے تھے اور بڑا وہ تکلیف دہ عمل ہوتا تھا، وہ پوری ایک سلائی سی ناک میں ڈال کر چیک کرتے ہیں کہ کرونا ہے یا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں وہ کرونا سے زیادہ تو وہ ناک میں وہ مروانا وہی خطرناک کام ہے، بڑا دردناک کام ہے۔ ہمارے کئی مشنریز آئے، ان کے ایئرپورٹ پر آتے ہوئے بھی وہ ٹیسٹ ہو رہے تھے، پی سی آر ان کو کہہ رہے تھے، پی سی آر ٹیسٹ، پی سی آر وہ آتے ہوئے بھی ہو رہے تھے، جاتے ہوئے بھی ہو رہے تھے۔ جب وہ دبئی میں انہوں نے پلین چینج کیا وہاں پہ پھر وہ ٹیسٹ کر رہے تھے۔ تو وہ وہاں پر جا کر مجھے لکھ رہے تھے کہ سب سے جو اس کا تکلیف دہ پہلو تھا وہ پی سی آر ٹیسٹ تھے جس میں سے ہمیں گزرنا پڑا۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ آدمی جس کی سلطنت آنے والی ہے یہ بھی دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کرے گا، چونکہ اسی 13 باب کے اندر لکھا ہوا ہے جو حیوان کا نمبر یا وہ اس کے مور کو نہیں لے گا وہ مارکیٹ سے کوئی نہ چیز خرید سکتا ہے نہ بیچ سکتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو کورونا میں جو کچھ ہوا یہ مخالف مسیح تھا، نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ اس آنے والے ایونٹ کی ریہرسل تھی شاید۔ پتہ 23 مارچ سے پہلے ریہرسل بھی ہوتی ہے، اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ یہ لگتا ہے جیسے ریہرسل میں سے دنیا کو گزارا جا رہا تھا کہ اس طرح سے پوری دنیا کے نظام کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جب بائبل کہتی ہے کہ ایک شخص آنے والا ہے جس کی سلطنت ہر قوم، قبیلے، امت پر ہوگی، دنیا اس کو اختیار دیا گیا،
تو ساری دنیا تعجب کرتی ہوئی اس کے پیچھے ہو لی، تو اس کا مطلب ہے اس کا رول اینٹی کرائسٹ کا پورے کا پورا ہوگا۔ پھر یہ جو نام ہے نا مخالف مسیح، یہ یوحنا کے خط میں ہے جو مخالفت کرتا ہے۔ کہاں پہ؟ جی پڑھیں، کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، سو مخالف مسیح آنے والا ہے، لیکن مخالف مسیح کے اندر جو روح کام کرے گی وہ ابلیس کی کرے گی۔ کیا میں نے پڑھا مکاشفہ 13 باب میں کہ اژدہا نے اپنے تخت اور اختیار اس کو دے دیا، وہ اپنی پاور قوت اس آدمی کو منتقل کر دے گا کہ تو میرا اختیار استعمال کر سکتا ہے، he will do it۔ تو جو تاثیر اس کے اندر کام کرے گی وہ تاثیر اب بھی مختلف لوگوں میں کام کر رہی ہے۔ جو مسیح کی مخالفت کرتے ہیں، اس مسیح کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، ان میں وہی تاثیر کام کرتی ہے۔ یہاں پر تسالونیکیوں کا خط اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر بھی آنے والے مخالف مسیح کا ذکر ہے۔ دوسرا باب، دوسرا تسالونیکیوں دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت، اے بھائیو ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت، یہ کون سے دن ہے؟ جب یسوع آئے گا، کلیسیا اس کے ساتھ آسمان پر اٹھائی جائے گی اور ہم سب اس کے ساتھ جمع ہوں گے، اس دن کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا تسالونیکیوں دوسرا باب پہلی آیت، یسوع کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا، تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور تم نہ گھبراؤ۔ گھبرا نہیں جانا کہ یسوع آ گیا ہے، نہیں، ابھی نہیں۔ کہتا کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک دو باتیں پہلے نہ ہو لیں، پھر وہ دن آئے گا، یعنی یسوع کے آنے کا دن۔ تو کہتا ہے وہ دن نہیں آئے گا جب تک پہلے کیا نہ ہو، برگشتگی نہ ہو، اور وہ گناہ کا شخص۔ تو مخالف مسیح کو کیا کہا گیا ہے؟ گناہ کا شخص۔ خداوند یسوع کو راست بازی کا اس کا مارک ہے، اس کا کیا ہے؟ گناہ کا شخص، اور آگے ہلاکت کا فرزند، اس نے الٹیمیٹلی ہلاک ہونا ہے۔ یہ مخالف مسیح کے مختلف نام ہیں۔ اس کو مخالف مسیح بھی کہا گیا ہے، حوان بھی کہا گیا ہے، گناہ کا شخص بھی کہا گیا ہے، ہلاکت کا فرزند بھی کہا گیا ہے۔ چوتھی آیت، جو مخالفت کرتا ہے، مخالف مسیح ہے، یہ مخالفت کرتا ہے، اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے، یہاں تک کہ وہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ دانیل کی کتاب اس کے 9ویں باب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اسرائیلیوں کے ساتھ 1 ہفتے کے لیے 7 سال کے لیے ایگریمنٹ کرے گا۔ جب 3.5 سال گزر جائیں گے تو ایگریمنٹ توڑ دے گا، اور یہ ہیکل میں جائے گا اور ڈیمانڈ کرے گا کہ میری پرستش کرو۔ تو لکھا کیا ہے؟ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ یہی بات ہے جس کا ذکر خداوند یسوع نے کیا کہ جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو، جس کا ذکر دانیل نبی کی معرفت ہوا، مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، تو جان لو کہ اس کو اجڑ جانا اب نزدیک ہے۔ وہ دن آ گئے۔ اجاڑنے والی مکروہ چیز، ابامینیشن آف ڈیسولیشن جس کو کہا گیا ہے، وہ یہ مخالف مسیح ہے، اور اس کا بت ہے جسے وہ ہیکل کے اندر نصب کرے گا۔ تو ہیکل ہوگی تو اس میں بت نصب ہوگا، لیکن ابھی تک ہیکل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہیکل ہوگی، یہ بندہ آنے والا ہے، ہیکل بنے گی، اور یہ
اس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا، یعنی اپنی پرستش ڈیمانڈ کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کام شروع بھی یہیں سے ہوا تھا۔ مکاشفہ یسایہ 14 باب پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی اونچا بناؤں گا، میں جماعت کے مقدسوں کی جماعت کے پاس چلا جاؤں گا۔ یہ یعنی شروع سے اس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ میری پرستش کی جائے۔ خدا یسوع کے پاس جب یہ آیا تو یہی نہیں کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ میں تجھے دینے کو تیار ہوں۔ He demands that, he wants that۔ تو جو شروع سے بات ہے وہ یہاں پر بھی ظاہر ہوگی۔ یہ خدا کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرے گا۔ 5ویں آیت ہے، کیا تمہیں یاد نہیں جب میں تمہارے پاس تھا؟ پولس کہہ رہا ہے جب میں کلیسیا کے اندر تھا، تمہارے پاس تھا تسالونیکے میں، تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا۔ اس کا مطلب پولس ٹیچ کرتا تھا کہ مخالف مسیح آنے والا ہے۔ ہمیں بھی ویسے ٹیچ کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں ہمیں کلیسیا کو ریڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے لکھا اب جو چیز اسے روک رہی ہے کہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، ویسے ظاہر اس نے اپنے وقت پر ہونا ہے، لیکن اب ایک چیز ہے جو اس کے ظاہر ہونے میں رکاوٹ ہے، اور وہ رکاوٹ کون ہے؟ کلیسیا۔ وہ خدا کا روح جو کلیسیا کے اندر ہے وہ مخالف مسیح کے ظاہر ہونے میں رکاوٹ ہے۔ وہ کھل کے کام نہیں کر سکتا جیسے وہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اب مقدسین دعائیں کرنے والے موجود ہیں، خدا اپنی کلیسیا کے اندر موجود ہے۔ اب جو چیز اسے روک رہی ہے کہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، اس کو تم جانتے ہو، کیونکہ بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے۔ یعنی وہ روح جو بے دینی والی اس میں انٹر ہوگی، وہ تو اب بھی اثر کر رہی ہے لوگوں کے اندر، تو بے دینی کا بھید تو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، لیکن اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک وہ روکے نہ جائے، دور نہ کیا جائے، روکے رہے گا۔ اس کا مطلب ہے یہ مخالف مسیح ظاہر پھر ہی ہوگا جب کلیسیا آسمان پر اٹھا لی جائے گی۔ مکاشفہ 4 باب میں ہم نے ٹائپ دیکھی ہے، آسمان کا دروازہ کھلا، یوحنا کو کہا گیا یہاں اوپر آ جا، اور پھر یہ سفید گھوڑے پر سوار بندر آیا ہے۔ پہلے روکے ہوئے، جب یہ دور ہو گیا تو وہ اپنے وقت پر پھر ظاہر ہوگا۔ تو لکھا جب تک وہ دور نہ کیا جائے وہ روکے رہے گا۔ 8ویں آیت، اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا، یہ بھی اس کا نام ہے، کوئی ایک ہی ہستی ہے۔ اگر پوچھا جائے نا مخالف مسیح کے نام کون کون سے ہیں تو یہ ہے جواب۔ اس کو مخالف مسیح بھی کہا گیا ہے، اس کو حیوان بھی کہا گیا ہے، اس کو ہلاکت کا فرزند بھی کہا گیا ہے، اور اس کو بے دین بھی کہا گیا، جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنے آمد کی تجلی سے نیست کرے گا۔ ہتھیار یسوع کون سا استعمال کرتا ہے؟ منہ کا کلام۔ یسوع کہتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ یہ اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک کرے گا اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کرے گا۔ اس کا مطلب یسوع کے آنے میں اتنا جاہ و جلال ہے کہ یہ نیست ہوگا، اس کی آمد کی تجلی سے نیست ہوگا۔ 9ویں آیت، جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ یہ جب آئے گا تو یہ معجزے دکھائے گا۔ یہ مخالف مسیح جب آئے گا تو کیا لکھا 9ویں آیت میں؟ اس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ ہوگی۔ عجیب کام ہوں گے۔ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ہمیں کیئرفل رہنا ہوگا، صرف معجزوں کے پیچھے نہیں ہم بھاگ سکتے، سچائی کو بھی دیکھنا ہوگا۔ جو معجزے کر رہا ہے اس کا زندگی کریکٹر ٹھیک ہے، اس کی تعلیم ٹھیک ہے، کیونکہ اگر خالی معجزے ہیں تو معجزے یہ بھی کرے گا۔ کیا لکھا؟ اس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق جھوٹی قدرت بھی ظاہر ہوگی، نشان بھی ظاہر ہوں گے، اور عجیب کام بھی ظاہر ہوں گے۔ مکاشفہ 13ویں باب میں ابھی میں چلوں گا، وہاں پہ لکھا ہے یہ آسمان سے آگ بھی نازل کر دے گا۔ اسے اختیار دیا جائے گا کہ حیوان کا بت بنائے اور اس میں روح پھونکے تاکہ حیوان کا بت بولے بھی۔
تو لوگ اس کے پیچھے ہو لیں گے. تو ہم نے صرف معجزوں کے پیچھے بھاگنا ہے یا سچائی کی تعلیم کو بھی دیکھنا ہے؟ میرے خیال میں ہمیں سچائی کو بھی دیکھنا ہوگا. صرف معجزوں کے پجاری ہم نہیں بن سکتے. آپ کو پتا کئی لوگ صرف جاتے ہی معجزوں کے پیچھے، اتنی شفا بڑی ہوں بس، دیٹس اٹ. وہی ان کا گول ہے، وہ ملنی چاہیے. باقی بے شک وہ شیطان کی منادی کرے، کوئی مسئلہ نہیں. شفا ہونی چاہیے. صرف شفا نہیں، تعلیم بھی ہم نے دیکھنی ہوگی، سچائی بھی دیکھنی ہوگی. کیسی پرستش خدا چاہتا ہے؟ روح اور سچائی کے ساتھ. خدا روح ہے، ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرے. دونوں باتیں. یہ آج کے لیسن کا حصہ تو نہیں ہے لیکن بات ادھر کو چلی گئی ہے. لیکن ہوگا یہ کہ جو لوگ حق کی محبت کو اختیار نہیں کرتے، حق کا مطلب ہے سچائی. تیرا کلام سچائی ہے، حق خداوند یسوع ہے، اس کو برحق کہا گیا، وہ برحق اور سچا گواہ. اس کے ساتھ ہم نے محبت میں گرفتار ہونا ہوگا. اپنے سارے دل، ساری جان، ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. سب سے پہلا اور بڑا حکم یہی ہے. اس سے محبت رکھنی ہے، اس کے کلام سے محبت رکھنی ہے. معجزے آٹومیٹک ہمارے درمیان ہوں گے. کیا لکھا ہے؟ These signs shall follow them that believe. ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. Follow them. These signs shall follow them that believe. اوکے. سو ہوگا کیا؟ جب لوگ حق کی محبت اختیار نہیں کرتے جس سے ان کی نجات ہو سکتی تھی، تو اسی سبب سے خدا ان کے پاس گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا کہ وہ جھوٹ کو سچ جانے. لوگ جب گمراہ کرنے والی تاثیر کے اثر میں ہوتے ہیں تو ان کو جھوٹ بھی سچ لگتا ہے. ویسے ہمیں گمراہ کرنے والی تاثیروں سے بچنا ہوگا. اور جتنے لوگ حق کا یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں، وہ سزا پائیں گے. ویسے ہمیں پسند کس کو کرنا ہوگا؟ ہم کئی دفعہ ناراستی کے کام کرتے نہیں لیکن ناراستی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. غلط. دیکھا، ہر جھوٹی بات کا گھڑنے والا اور اس کو پسند کرنے والا وہ بھی جنت میں جائے گا. ہم نے صرف ناراستی کو چھوڑنا ہی نہیں ہے، ناراستی کو پسند بھی نہیں کرنا. وہ سب سزا پائیں گے. اس کے بعد دانیل کی کتاب، جب ہم اس موضوع پر ہیں تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں. دانیل ساتواں باب. یہاں پہ آیا ہے چھوٹا سینگ. سینگ ظاہر ہے، یاد ہے میں نے ابھی بتایا، یہ پاور کو ظاہر کرتا ہے، اختیار کو. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے ساتواں باب، آخری حیوان آیا جو مخالف مسیح کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے، اینڈ ٹائم کی بادشاہی. 7ویں آیت. پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک ہے. مخالف مسیح کو حیوان کہا گیا، یہ اس کی بادشاہی کو بیان کیا جا رہا ہے. ہولناک، ہیبت ناک، نہایت زبردست ہے. اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے، وہ نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا، جو باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا. اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا. یہاں پر بابل کی بادشاہی بھی اس کو دکھائی گئی، مادی اور فارس کی بادشاہی بھی دکھائی گئی، یونان کی بادشاہی بھی دکھائی گئی، روم کی بادشاہی بھی دکھائی گئی. لیکن یہ والی جو بادشاہی اینڈ میں آنے والی ہے مخالف مسیح کی، یہ ان سب سے مختلف ہے. یہ ہیبت ناک، ہولناک ہے. اس کے دانت جیسے لوہے کے تھے اور یہ نگل جاتا. لکھا ہوا ہے مختلف تھا اور اس کے 10 سینگ تھے. پاور. سینگ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ پاور، مائٹ کو. یہ 10 بادشاہی ہیں جو مل کر ان میں سے ایک بادشاہ نکلے گا جو اس پر کنٹرول کرے گا اور پھر پوری دنیا پر کنٹرول کر لے گا. This is going to happen. So اس کے 10 سینگ تھے. میں نے ان سینگوں پر غور سے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا
جس کے آگے پہلوں میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے. سو 10 سینگ ہے ٹوٹل. ان 10 کے بیچ میں ایک چھوٹا سا سینگ نکلا, دیکھنے میں سٹارٹ میں چھوٹا ہی تھا. اس نے نکلتے ہی 3 جو پہلے والے سینگ تھے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا, اور پھر یہ کنٹرول اوور پاور کر گیا باقی سب کو. 10 کنگڈم جو سلطنت ہے. کیا دیکھتا ہوں کہ اس کو میں پھر پڑھتا ہوں. میں نے ان سنگوں پر غور سے نظر کی 8ویں آیت, اور کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے درمیان میں ایک اور چھوٹا سا سینگ نکلا جس کے آگے پہلوں میں سے 3 سینگ جڑ سے اکھاڑے گئے. اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس سینگ میں انسان کی سی آنکھیں ہیں, یعنی یہ بندہ ہے, انسان ہے, مخالف مسیح کی بات ہو رہی ہے. اور ایک منہ ہے جس سے گھمنڈ کی باتیں نکلتی ہیں. ابلیس گھمنڈ کی باتیں کرے گا. اگر آپ کسی کو دیکھیں بڑا ہی مغرور ہے, اسے ایسے چلنے میں بھی سمجھ آئے کہ یہ مغروری سے چل رہا ہے, باتیں بھی مغروری کے, سمجھ لیں اس میں ابلیس کی تاثیریں کام کر رہی, اور ہلاکت ہوگی. چونکہ لکھا ہے ہلاکت سے پہلے تکبر ہے, تکبر ہوگا تو he is going to fall. ابلیس بھی تکبر میں ہی تھا, اپنے آپ کو بڑا بنانا, اور یہ دنیا کی روح ہے. تو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دانیل 7ویں باب میں اس کو چھوٹا سینگ کہا گیا. تو مخالف مسیح کے مختلف نام ہیں. یہاں پر اس کو سفید گھوڑے کا سوار کہا گیا. یہ بندہ کون ہے؟ وہی. لیکن ان سارے ناموں میں سے جو مشہور نام ہے وہ مخالف مسیح ہے, اینٹی کرائسٹ. میرے خیال میں ہمیں اب آگے تھوڑا سا بڑھنا چاہیے. سفید گھوڑے کا سوار خداوند یسوع نہیں ہے, اگرچہ خداوند یسوع 19ویں باب میں سفید گھوڑے پر سوار نظر آتا ہے, لیکن یہ لگتا ہے کہ سفید گھوڑے پر ہی سوار ہے, لیکن اس کے ہتھیار یسوع سے فرق ہیں. اس کے منہ سے تیز تلوار نکلتی ہے, اس کے سوار کے پاس کمان ہے, اس کو تاج دیا گیا, اور یہ فتح کرتا ہوا نکلا ہے, اور اس نے پوری دنیا پر ہولڈ کر لینا ہے. اب یہ یسوع سے اس لیے بھی فرق ہے کہ اس کی جب بادشاہی اسٹیبلش ہوئی ہے, فتح کرتا ہوا نکلا ہے, تو آگے دیکھیں تو خدا کا غضب اور ججمنٹ شروع ہو گئی. یسوع ناصری کی جب بادشاہی آئے گی تو امن ہے دنیا میں. ہی از پرنس آف پیس. لوگوں کی عمریں بڑی ہیں, کوئی کسی کے ساتھ لڑ نہیں رہا, جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں. وہ 1000 سالہ بادشاہی پڑھی ہے نا ہم نے, یہ وہ والا ہے. لیکن یہاں پر یہ فتح کرتا ہوا نکلا. 3 آیت پڑھے. جب اس نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کہ آ, یعنی آ اور دیکھ. تو پھر ایک اور گھوڑا نکلا, اور اس گھوڑے کا رنگ کیا تھا؟ ریڈ. یہ ہے مخالف مسیح. یہ ہمیں سمجھ آ گئی. اتنی سی بات میں پتہ چل گیا کہ یہ جو سوار ہے یہ بندہ ظاہر ہو گیا. نمبر 2, لال گھوڑا. لال گھوڑے کا سوار ہے. اس کے سوار کو یہ اختیار دیا گیا کہ کیا کرے؟ صلح اٹھا لے, پیس ختم. دنیا سے جب صلح اٹھا لی گئی تو کیا رزلٹ نکلا؟ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے اور اسے بڑی تلوار دے دی. ویسے لگتا نہیں کہ دنیا سے صلح جیسے اٹھا لی گئی ہے. ہر بندہ دوسرے بندے کا مخالف ہے. لڑائیاں ہو رہی ہیں, قوم پر قوم, سلطنت پر سلطنت لڑائیاں کر رہی ہے. بلا وجہ ہی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں. یہ سچویشن ہے. لیکن پہلے اس کی بادشاہی کا آغاز ہوا ہے. جہاں دیکھیں یسوع پرنس آف پیس ہے, وہاں پر اس کا جب کام شروع ہوا تو زمین سے صلح اٹھا لی. جہاں ابلیس ہوگا وہاں صلح کدھر رہنی ہے؟ صلح کہاں رہے گی؟ ایون مسیح نے کہا آخری دور کے نشان میں کہ
ایک گھر کے لوگ بھی ایک دوسرے کے مخالف ہوں گے، ماں بچوں کے خلاف ہوگی، بچے دوسروں کے خلاف ہوں گے، ایک ہی گھر کے لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے، صلح ہے؟ کوئی صلح نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جب اس نے 5ویں ہے، جب اس نے تیسری مور کھولی تو میں نے تیسرے جاندار کو یہ کہتے سنا کیا، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالا گھوڑا ہے، یہ ہے وائٹ، یہ ہے ریڈ، اور یہ ہو گیا بلیک۔ بلیک گھوڑا ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، اس کے سوار کے ہاتھ میں ایک ترازو ہے۔ ترازو کا کیا مطلب ہے؟ ترازو ہوتا ہے ناپ تول کے لیے استعمال، تولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا۔ پرانے وقتوں میں ہاتھ سے ایسے تولتے تھے، پھر یہ وہ ڈیجیٹل آ گئے، آج کل بالکل ہی ڈیجیٹل آ گئے، لکھا ہوا ہی آ جاتا ہے 1.2 kg، یعنی ہے پھر بھی وہ ترازو، یعنی ایک طرف چیز ڈالتے ہیں وہ اس کا وزن بتا دیتا ہے۔ لیکن خدا کے کلام میں جب ترازو کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب ناپ تول ہے۔ یہ سوار ہے کالے گھوڑے کا جس کے ہاتھ میں ترازو ہے، اس کا مطلب ہے راشننگ۔ آپ کو پتہ نہیں تجربہ ہے یا نہیں ہے، ایک وقت تھا شروع میں جب چینی کی شارٹیج ہو گئی تو گورنمنٹ نے ہر ایریا میں کارڈ لوگوں کو دے دیے، اور جس کے پاس ایک کارڈ ہوتا وہ 5 کلو چینی لے سکتا تھا فی خاندان۔ یہ ویسے راشننگ کب ہوتی ہے؟ جب چیزوں کی کمی ہو، جب گیس پیچھے سے کم ہو جائے تو راشننگ نہیں شروع کر دیتے کہ 5 گھنٹے آئے گی، 3 گھنٹے چھٹی، پھر 5 گھنٹے آئے گی، 2 گھنٹے پھر چھٹی۔ راشننگ اس ایریا کو دے رہے ہیں، پھر اس ایریا کو دے رہے ہیں، پھر اس ایریا کو دے رہے ہیں۔ ترازو کا مطلب ہے ناپ کر چیزیں ملنا۔ یہ ظاہر کرتا ہے وسائل کی کمی کو۔ شارٹیج ہوگی تو راشننگ ہوگی نا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ شارٹیج، اس کا مطلب خوراک، کھانے پینے کی چیزیں کم ہو جائیں گی، بجلی کی پیداوار کم ہو جائے گی، گیس کی پیداوار کم ہو جائے گی۔ اور کسی کا تو مجھے پتا نہیں، پاکستان میں ہمیں تو اس کا ابھی سے تجربہ ہونا شروع ہو گیا، راشننگ، ناپ کر۔ ایک جگہ پر میں پڑھ رہا تھا حزقیل کی کتاب میں، خداوند نے اپنے بندے سے کلام کیا اور خدا نے اسے کہا کہ چوتھا باب، چوتھی آیت، خدا نے اپنے بندے سے کہا کہ تو اپنی بائیں کروٹ پر لیٹ جا۔ کتنے رات کو سوتے ہوئے ایسے کروٹ بدلتے رہتے ہیں، کئی تو زیادہ ہی بدلتے ہیں، لیکن ایک ہی زاویے پر سونا مشکل ہوتا ہے، تو بالکل سیدھے ہی سوئے رہے نا۔ بھائی جن کے ہارٹ سرجری ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے سائیڈ کے بل نہیں سو سکتے، میرے خیال میں یہ سب سے مشکل کام ہے۔ تو یہاں پر اس کو کہہ دیا گیا تو بائیں کروٹ پر لیٹ رہے اور بنی اسرائیل کی بدکرداری اس پر رکھ دے، جتنے دنوں تک تو لیٹا رہے گا تو اس کی بدکرداری برداشت کرے گا، اور میں نے ان کی بدکرداری کے برسوں کو ان دنوں کے شمار کے مطابق جو 390 دن ہے تجھ پر رکھا ہے، تو بنی اسرائیل کی بدکرداری برداشت کرے گا، اور جب تو ان کو پورا کر چکے تو پھر اپنی دینی کروٹ پر لیٹ رہے اور 40 دن تک بنی یہودا کی بدکرداری کو برداشت کر۔ مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوا کہ بندہ لیفٹ سائڈ پر لیٹا ہوا ہے، اور کتنے دن لیٹا ہے نبی؟ 390 دن، اور خدا نے ان کو 390 سال کاؤنٹ کیا، کہا کہ تیرا ایک دن میں 1 سال کے برابر گنوں گا، اور پھر اس نے کہا 40 دن تو نے رائٹ سائڈ پر سونا ہے، اور یہ بنی یہودا کی بد کرداری ہے،
اور میں نے تیرے لیے ایک ایک سال کے بدلے ایک ایک دن مقرر کیا ہے. پھر تو یروشلم کے محاصرہ کی طرف منہ کر اور اپنا بازو ننگا کر اور اس کے خلاف نبوت کر، اور دیکھ میں تجھ پر بندھن ڈالوں گا کہ تو کروٹ نہ لے سکے. خدا کہہ رہا میں تجھے باندھ دوں گا کہ تو کروٹ نہیں لے سکے گا. مجھے نہیں پتا فالج اس کو ہو گیا یا کیا ہوا، بہرحال خدا نے ایسا کر دیا کہ وہ بیچارہ اپنی سائیڈ نہیں چینج کر سکا. خدا کہہ رہا میں تجھ پر بندھن ڈال دوں گا کہ تو کروٹ نہ لے سکے، اور جب تک اپنے محاصرہ کے دنوں کو پورا نہ کر لے. 9ویں آیت. اور تو اپنے لیے گیہوں، جو، باقلا، مسور، چینا اور باجرہ لے اور ان کو ایک ہی برتن میں رکھ، اور ان کی اتنی روٹیاں پکا جتنے دنوں تک تو پہلی کروٹ پر لیٹا رہے گا، اور تو 390 دن تک ان کو کھانا. تیرا کھانا وزن کر کے 20 مسکال روزانہ ہوگا، اور تو کھائے گا تو گاہے گاہے کھانا. تو پانی بھی ناپ کر ایک ہین کا چھٹا حصہ پیے گا، تو گاہے گاہے پینا، راش نہیں. ناپ ناپ کر تو پانی پیے گا اور تول تول کر تو روٹی کھائے گا. ویسے جب وافر مقدار میں چیزیں ہوں تو پھر تو نہیں نا ہم کہتے کہ بھائی اتنا ہی کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھانا، کہ بھائی ایک روٹی کھانی ہے، اس سے زیادہ نہیں. جب زیادہ ہوں تو پھر تو میں کئی دفعہ سمجھ ہی نہیں آتی کھا کتنی گئے. ٹھیک ہے، لیکن جب کمی ہو تو پھر ترازو ناپ ناپ کر. یہ ترازو اسی بات کو ظاہر کر رہا ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ حزقیل 4 باب، یہ ویسے حزقیل 4 باب ہے، یہاں پر 4 باب اور اس کی 9ویں آیت اور 10 آیت 11 آیت، 9ویں آیت سے 11 آیت تک. ترازو کس چیز کو پھر ظاہر کرتا ہے؟ ناپ تول کو. ناپ تول کس کنڈیشن میں؟ جب چیزوں کی شارٹیج ہو. تو یہاں پر کالا گھوڑا ہے، اس کے سوار کے ہاتھ میں ترازو ہے. پھر واپس مکاشفہ کی کتاب میں جائیں، 6 آیت. میں نے گویا ان 4 جانداروں کے بیچ میں یہ آواز آتی سنی، گیہوں دینار کے سیر بھر. کیا آواز سنی؟ گیہوں 1 دینار فی کلو. سیر، چلو کلو یا سیر ایک ہی بات ہے. آج کل ہم کلو گرام میں گنتے ہیں، اس وقت سیروں میں گنتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی 1 دینار کا 1 سیر، جو سیر ہی لکھ لیتے ہیں، جو بائبل میں لکھا ہے. میں کلو گرام نہ کریں، سیر ہی لکھ. جو اس سے سستے ہیں. جو دینار کے 1 دینار کے 3 سیر جو. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مسیح یسوع نے ایک تمثیل سنائی. اس نے تمثیل سنائی کہ ایک آدمی نکلا، اس نے کہ اپنے پاکستان میں مزدوروں کو لگایا تھا، اور مزدور جب اس نے لگائے تو ان کے ساتھ جو مزدوری اس نے فکس کی وہ تھی 1 دینار. کہاں پر ہے یہ تمثیل؟ متی کی انجیل 20واں باب. متی کی انجیل ہے 20واں باب، پہلی آیت سے. اس میں اس پوری تمثیل میں سارا دن آدمی نے کام کیا ہے، تو اینڈ میں ان کو مزدوری کتنی ملی ہے؟ 1 دینار. 20واں باب اور اس کی جو آیتیں ہیں، پہلی 16 آیتیں. ثابت کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی دن بھر یا 1 دن کی مزدوری کتنی ہے؟ 1 دینار. اس زمانے میں
महंगाई है, मजदूर निकला है, जैसे आजकल कितनी मजदूरी है, 700-800 1500 रुपए एक दिन का। बंदे ने सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी की है, उस जमाने में उसे 1 दिनार मिलता था, आजकल उसे 1000-1500 मिल गया, 1200 मिल गया, वट एवर। उससे आटा कितना आएगा? 1 से। ये तो महंगाई की इंतहा है वैसे, कि जो 1 दिन की मजदूरी के बराबर 1 सेर आटा आ रहा है। तो सिर्फ आटा ही खाना है या साथ और भी चीजें लेनी है? कपड़े भी पहनने के लिए चाहिए होंगे आपको, बाकी चीजें, रोटी के साथ सालन की भी जरूरत होगी, गैस भी चाहिए, लकड़ियां भी चाहिए होंगी। चलो गैस ना मिले, लकड़ियां ले आए। दफ्तर जाना है तो आपको पेट्रोल भी चाहिए होगा। अगर सिर्फ घर में 5-6 लोग हैं तो 1 किलो आटा कितना 3 टाइम निकाल जाएगा? अगर 6-7 लोग होंगे, ये तो बहनें बेहतर बता सकती हैं कि निकालेगा या नहीं निकालेगा, लेकिन मुश्किल होगा। कहना मैं ये चाहता हूं, आटा ही सिर्फ 1 किलो आया है तो बाकी सारी जरूरतें किधर से आप पूरी करेंगे? इसका मतलब यह है, मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि महंगाई ये जो बढ़ती जा रही है, और याद रखें महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ रही, अमेरिका में भी बढ़ रही है, यूके में भी बढ़ रही है। कई लोगों से मेरी बात हुई, हमारे चर्च के कई लोग उधर हैं जो बता रहे हैं कि जो पहले चिकन इतने डॉलर में आता था, आजकल उससे डबल ट्रिपल कीमत में मिल रहा है। इकॉनमी उधर भी खराब होती जा रही है। इसका मतलब ये जो सफेद घोड़ा और लाल घोड़ा और काला घोड़ा आने वाले हैं, उसके लिए ग्राउंड ऑलरेडी उधर को हालात चल रहे हैं। क्योंकि लिखा बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जा रहा है, जो तासीर उसके अंदर होगी वो अब भी तासीर करती जा रही है। लेकिन अब काम थोड़ा सा स्लो इसलिए कि अब एक रोकने वाला है और वो कलीसिया है। तो ये जो काला घोड़ा है, ये मुखालिफ मसीह है। अगर ये सुलह उठा ले के लोग कत्ल हों, ये काम हो गया। काला घोड़ा चीजों की शॉर्टेज को जाहिर कर रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात इसको पढ़ें अगर, कि गेहूं दिनार के सेर भर, जौ दिनार के 3 सेर, आगे लिखा तेल और मै का नुकसान ना कर। इसका मतलब है जो तेल और मै ये महंगी होनी चाहिए या गेहूं और जौ महंगा होना चाहिए? भाई ये लग्जरी आइटम में आ जाता है। मैं खाना तो रोटी तो खाएंगे ना, तेल और मै ये अमारत को जाहिर करता है। इनको नुकसान ना कर। इसका भाई ये अवेलेबल होंगी, जिनके पास पैसे हैं उनके लिए ये चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन गेहूं और जौ ये जो बेसिक नीड्स हैं, आपकी जिंदगी की जरूरतें हैं, वो पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे वो यही नहीं रहा। जो गरीब हैं वो गरीब तर होते जा रहे हैं, जो अमीर हैं वो अमीर तर होते जा रहे हैं। तेल और मै का नुकसान ना कर, कह दिया। उस घोड़े के सवार ने ये कहा कि ना, उस जानदार ने ये कहा, चारों जानदारों के बीच में ये आवाज सुनी है कि गेहूं दिनार के सेर भर, जौ दिनार के 3 सेर, और तेल और मै का नुकसान ना कर। ओके, मेरे ख्याल में अब टाइम ओवर हो गया। ये जो काले घोड़े का सवार है, ये चीजों की कमी और कहत जैसी सूरत हाल, इसको जाहिर करता मेरे ख्याल। ओके, नेक्स्ट, आखिरी हम सिर्फ इसको देखेंगे। लिखा है, और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को यह कहते सुना कि 7वीं और 8वीं आयत, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक जर्द घोड़ा है। यह है येलो, व्हाइट, रेड, ब्लैक एंड येलो।
زرد رنگ کا گھوڑا ہے اور اس کے سوار کا نام ہے موت. اس کے سوار کا نام ہی کیا ہے؟ موت. اس کا مطلب ادھر اب دنیا میں موت کا ہی راج ہوگا, لوگ مر رہے ہوں گے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کورونا جب پھیلا ہوا تھا یا اور جب وبائیں پھیلتی ہیں تو مرنے والوں کی گنتی بڑے تسلسل کے ساتھ میڈیا میں سامنے آ رہی ہوتی. اتنے مر گئے, اتنے لاکھ وہاں پر مر گئے, ایک ایک دن میں اتنے مر رہے ہیں. یہ جب زرد گھوڑے کا سوار نے, اس کا مطلب چوتھی مور کھولی. یہ حالات, یہ ویسے تمہارا ظاہر کیا کر رہا ہے؟ آنے والے حالات و واقعات, خدا کی مرضی, ول, پلان ہو کیا رہا ہے. اس کے سوار کا نام موت ہے, آر میں روا اس کے پیچھے پیچھے ہے. ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا کہ تلوار, قال اور وبا, تلوار ہے, قحط ہے اور وبائیں. کرونا وبا تھی, ویسے ڈینگی بھی وبا ہے. یہ جب پھیل جائے آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا, بہت سارے لوگ ہلاک ہوں گے, ہو رہے ہیں. تو تلوار بھی ہے یعنی مریں گے لوگ, کال ہوگا, وبائیں ہوں گی, اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں. اس کا مطلب یہ جو جنگلی جاندار ہیں یہ بھی اپنا کام شروع کر دیں گے, لوگوں کو مارنے والا. آج کل تو جنگلی جاندار جنگلوں میں ہی رہتے ہیں, لگتا ہے یہ آبادیوں کا رخ کریں. کیسا ہوتا ہے جب یہ پہاڑی علاقوں میں کوئی شیر یا چیتا کسی آبادی کا رخ کرتا ہے تو خوف و راز ہوتا ہے, لوگ سہم میں ہوتے ہیں, اپنے اپنے گھروں میں دروازے بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ شہر میں چیتا دیکھا گیا ہے اور شیر دیکھا گیا ہے. اور اب یہ جو کام ہے نا یہ ہوگا. لکھا ہوا ہے زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں, اور اختیار ان کو کتنی زمین پر دیا گیا ہے؟ چوتھا حصہ زمین پر. سمپلی میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں سخت حالات, آزمائشیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں. ہمیں یہاں نہیں رہنا. میں تو چاہتا ہوں جو چوتھے باب کی پہلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا, آ یہاں اوپر آ جا, اس سے پہلے کہ یہ کام شروع ہو ہم خداوند یسوع کے آنے پر اس کے ساتھ آسمان پر چلیں. دیٹ از اے ڈیزائر, یہ ہماری خواہش ہے, یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم مسیح کے آنے کے لیے ریڈی ہوں. ہم مخالف مسیح کا انتظار نہیں کر رہے, ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں جو ہمیں لینے کے لیے آنے والا ہے. میرے خیال میں ہم یہاں پر اب رکیں گے اور باقی کا جو چیپٹر رہ گیا ہے اس کو پھر پڑھیں گے, چونکہ آلریڈی 9:15 ہو چکے ہیں. تو وی شوڈ اسٹاپ ہیئر.